نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو دعا ہے پروردگار عالم ہیئت کے جمیع اراکین، بالخصوص منتظمین اور بالاخص وہ لوگ جو ہیئت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ تعاون دام درہم سخنے کسی بھی عنوان سے وہ تعاون کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم ان کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، ہیئت کو پروردگار عالم مزید اتحاد اتفاق عطا فرمائے اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ درود برد محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان گرامی، میرا موضوع ماہ مبارک رمضان اور بندگی خدا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھا جائے تو ایک خشک موضوعات ہیں، اور یہ خشک موضوعات انسان کی زندگی میں ضروری ہے کہ ہونے چاہیے۔ خشک موضوعات پر بات بھی کرنی چاہیے اور سننا بھی چاہیے، تاکہ دونوں طرح کے تجربات انسان کو حاصل ہو۔ بندگی انسان کی فطرت میں ہے، اللہ کی بندگی فطرت انسانی میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بندگی میں سکون ہے۔ اگر بندگی انسان کی فطرت کا حصہ نہ ہوتی تو انسان کو اتنا سکون نہ ملتا۔ اچھا، بندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ نماز بندگی ہے، روزہ بندگی ہے، اللہ کا ذکر بھی بندگی ہے۔ بندگی کے بہت سے مصادیق ہیں۔ ایک مصداق تو خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر یہ انسان اس پر اشوب دور میں تو سکون ڈھونڈتا پھر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں، کاش قرآن پڑھ لیتا۔ قرآن تو واضح بتا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان قلبی ہے۔ یہ آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی میں سکون ہے، جبکہ اس کے الٹ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ موسیقی میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ تو بندگی حقیقت میں فطرت انسانی میں شامل ہے۔ جس طرح سے محبت فطرت میں ہے، رحم دلی انسان کی فطرت میں ہے، اسی طریقے سے بندگی بھی انسان کی فطرت میں ہے۔
اب یہاں پہ ضرور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اگر بندگی انسان کی فطرت میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بندگی سے کوسوں دور ہیں. اگر بندگی فطرت میں ہے تو پھر وہ بندگی سے دور کیوں ہیں؟ اس کا بالکل واضح آسان جواب ہے کہ دیکھیں، جس طرح محبت اور رحمدلی فطرت انسانی میں ہے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ظالم بھی ہیں، نفرت میں بھرے ہوئے لوگ بھی ہیں. اسی طریقے سے بندگی انسان کی فطرت میں ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بندگی سے کوسوں دور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، حدیث نبوی ہے کہ کل مولد یولد علی فطرت، ایک روایت میں فطرتن آیا ہے، کسی روایت میں فطرت الاسلام بھی آیا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے. جب انسان دین فطرت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی کائنات میں اس وقت 7 ارب کے قریب لوگ بس رہے ہیں. 7 ارب. ان 7 ارب لوگوں میں سے فقط 2 ارب لوگ اسلام سے بہرہ مند ہیں، اسلام سے منور ہیں، اسلام سے کے لبادے میں ہیں. باقی 5 ارب لوگ اسلام سے کوسوں دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو حدیث میں بتایا گیا ہے وجہ وہ یہی بتائی گئی ہے کہ انسان اسلام سے پیدا تو دین فطرت پہ ہوا ہے، دور اسلام سے اس لیے ہے کہ اس کی پرورش، اس کی پالنا اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں. ان کی تربیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا اسلام پر ہے، اس کی تربیت کرنے والے اس کی جس طرح کی تربیت کریں، اگر مسلمان اسلام کے طریقے سے تربیت کریں گے تو وہ بہترین مسلمان بن سکتا ہے. اگر کفر کے گود میں پلے گا تو کافر ہی بنے گا. یعنی پالنے میں، اس کی پرورش میں مسئلہ ہے، فطرت میں کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے بندگی انسان کی فطرت میں موجود ہے، مگر کیا دور کیوں ہے پھر بندگی سے انسان؟ دور اس لیے ہے کہ ماحول ایسا ملا ہوا ہے، اس کو معاشرہ اس طرح کا ملا ہوا ہے، اس کو عدم معرفت ہے، صحبت اس طرح کی ملی ہوئی ہے کہ بندگی سے دور ہے. ورنہ دیکھا جائے یہی انسان سارا 11 مہینے ایسا لگتا ہے کہ اللہ فقط مسجدوں میں ہے. جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے، یہی انسان اور اللہ اللہ، تسبیح، روزہ، نماز سب کچھ یاد آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 11 مہینے بھٹکا ہوا انسان ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اطمینان اگر ہے تو اس ذکر خدا میں ہے، اطمینان ہے تو اسی صوم و صلات میں ہے. یہ انسان کو پتہ ہے. اور بندگی، آپ جانتے ہیں کہ یہ بندگی لفظ جو ہے فارسی کا لفظ ہے، جس کی معنی بہت سی معنی لغت میں بتائی گئی. عبودیت ایک معنی ہے، اطاعت ایک معنی ہے، عبادت ایک معنی ہے، اس کی معرفت ایک معنی ہے. بہت سی معنی کی گئی ہیں بندگی کی. اس کا ایک مطلب عبادت بھی ہے. اس لیے میں نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اگر کیا ہے تو فقط اس لیے کہ میری عبادت کرے. خلقت انسانی کا مقصد ہے عبادت الہی. اور ایسے اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس انسان کو بڑی عظمت دے کے پیدا کیا ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بہت ہی عزت و وقار عطا کیا ہے. پروردگار کس طرح عزت و تکریم عطا کی ہے؟ فرمایا وَحَمَّلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس طرح عزت و تکریم عطا کی کہ اس کے چلنے کے لیے ہم نے سواریوں کا انتظام کیا، سمندروں میں چلنے کے لیے کشتیوں کا اہتمام کیا. یہاں تک تکریم نہیں کی بلکہ ایک قدم آگے بڑھا اور فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ
من الطیبات، اور اس انسان کے لیے ہم نے بہترین خالص طیب رزق کا اہتمام کیا ہے. اتنا اہتمام اس انسان کے لیے ہے. بات فقط یہاں نہیں، وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس انسان کو ہم نے بہت سے اپنی مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے. اتنا کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ بتا رہا ہے کہ تمہاری خلقت مقصد یہ ہے کہ میری عبادت کرو. اب احادیث اور روایت ملتا ہے کہ یعبدون کا ایک مطلب یعرفون بھی ہے، کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی معرفت کے ساتھ. ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے اللہ کی، ہم نے تمہیں خلق اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی معرفت تمہیں حاصل ہو. ایک مطلب یہ بنتا ہے. اگر دونوں کو جمع کریں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، بتایا ہے ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے، بتایا کہ خلقت کا مقصد فقط عبادت الہی ہے. اب عبادت ایک طرف ہے، دوسرا مطلب کو دیکھیں تو اللہ نے انسان کو پیدا معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اب دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں. ایک دفعہ فضیلت انسان ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے. اب عبادت والی روایت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، ایک روایت ملتا ہے کہ افضل الناس من عشق العبادہ، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے. اب عبادت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، ذکر الہی عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، بہت سے مصادیق ہیں عبادت کے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس روایت میں بیان یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایسے نماز پڑھے دل و جان سے. جب رزق حلال کما رہا ہے تو رزق کو حلال کر کے کمائے، اس کو حرام نہ کرے. اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے پورے کرے. ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھے تنخواہ لیتا پھرے. یہ رزق حلال حرام ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب کیا ہے؟ یعرفون، معرفت کی. اچھا، عبادت اور معرفت میں ایک زینے کا فرق ہے. عبادت اور معرفت، عابد اور عارف. آپ جانتے ہیں کہ عابد کے درجے سے عارف کا درجہ ایک زینہ اوپر ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے روایت ملتا ہے کہ عابد کی 70 رکعت عارف کی 2 رکعت کے برابر ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کبھی غور ہم نے کیا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ عارف کی عبادت کو اللہ اتنا بلند کر رہا ہے، عابد کو نہیں؟ اس کی وجہ جو روایت ملتا ہے وہ یہی ہے کہ عابد لالچ اور خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، جبکہ عارف نہ لالچ میں عبادت کرتا ہے نہ خوف کی وجہ سے کرتا ہے، بلکہ وہ اس لیے عبادت کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ لائق کی عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ علی نہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے، بلکہ اللہ کی عبادت علی اس لیے کرتا ہے کہ وہ لائق کی عبادت ہے. کہ وہ لائق کی عبادت ہے. یہی فرق ہے، بڑا فرق ہے عابد اور عارف میں. پہلے مرحلے میں انسان عابد بنتا ہے، لیکن حقیقت میں عابد صرف اسے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی میں بیان کر دوں. امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، یا علی، جس اللہ کی آپ عبادت کرتے ہیں کبھی اس اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ تو امیر المومنین فرمایا، علی اس اللہ کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو دیکھے نہ. ہاں، مگر فرق یہ ہے کہ اللہ کو علی نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ معرفت والی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے. اسی مطلب کو بیان کرتی ہے چھٹے امام کی ایک روایت، کہ جس میں امام نے بیان کیا کہ ہر انسان کی 4 آنکھیں ہیں. 2 یہ آنکھیں جس سے انسان ظاہری طور پر چیزیں دیکھتا ہے، 2 یہ آنکھیں ہوتی ہیں، اور 2 آنکھیں وہ جو دل میں معرفت والی آنکھیں ہوتی ہیں. اب یہاں سے اور بات واضح ہو جاتی ہے،
مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ عابد اور عارف میں فرق یہ ہے، عابد وہ ہے کہ جس پاس صرف 2 آنکھیں ہیں، عارف وہ ہوتا ہے جس کے پاس 4 آنکھیں ہوں، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ لائق عبادت سمجھتا ہے۔ اب آپ روایت اٹھا کر دیکھیں، معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کا ہی سارا معاملہ ہے۔ جیسے بہت سی روایت آپ دیکھیں، جیسے ایک روایت ہے کہ من زار قبر الحسین عارفاً بحقہ، جس نے بھی حسین کی زیارت کی عارفاً بحقہ، اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کی، کتب اللہ لہ 1000 حسنۃ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا، ومحا عنہ 1000 سیئۃ، 1000 گناہ مٹا دے گا، ورفع لہ 1000 درجات، 1000 درجات اللہ اس کے بلند کرے گا۔ یہ سارا کیا ہے؟ معرفت ہے۔ اسی طریقے سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے، امام صادق سے پوچھا گیا مولا ہم جب دیکھتے ہیں روایات مختلف ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کے دادا آپ کے جد امام حسین کی زیارت کا ثواب حج عمرے کا ثواب ہے، دوسری روایت دیکھتے ہیں کہ 7 حج کا ثواب ہے، پھر کسی روایت میں ملتا ہے 70 حج کا، کسی میں 100 حج، کسی میں 70,000 حج کا ثواب ہے۔ مولا یہ روایت میں اختلاف کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو امام نے فرمایا اس کی وجہ معرفت ہے۔ جس انسان کی جتنی معرفت ہوگی اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ کسی کا معرفت ایک حج کے جتنی ہے اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا، کسی کی معرفت 700 حج کی ہے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ یہ سارا اس ثواب کا دار و مدار معرفت انسانی پر ہے۔ کوئی بھی عبادت لے لیں، ہر عبادت کا معیار معرفت الہی ہوگا، جتنی انسان کی معرفت ہوگی اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں ملتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ہر عبادت کے لیے اللہ نے بتایا ہے، تقریباً ہر عبادت کے اللہ نے بتایا ہے کہ اس عبادت کا ثواب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، مگر روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا بندہ مومن روزہ جب میرے لیے رکھتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی میرے کھاتے ہیں، پھر اس کا اجر بھی میں ہی خود دوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو روایات ملتا ہے وہ یہی کہ اللہ جب انسان کو اجر دے گا تو انسان کی خالصتاً نیت اور معرفت کی بنا پر دے گا۔ جتنی انسان کی معرفت اتنا اس کا اجر ملے گا۔ اور معرفت الہی پر پہنچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہمارا موضوع بھی یہ ہے، رمضان اور بندگی، اور دونوں کو جب جوڑے تو یہ خوبصورت امتزاج بنتا ہے روزے اور بندگی کا۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد ذات پر۔ امیر المومنین ارشاد فرمایا کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ذات یومن، ایک دن امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہم سے خطاب میں فرمایا تھا، ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ تمہاری طرف شہر اللہ آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرت بھی ساتھ لا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہمارا مہمان ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں، ہم بھی مہمان ہیں اللہ کے، یہ مہینہ ہماری طرف بھی مہمان بن کے آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر مہمان آ جائے حسب توفیق آپ اس کی خدمت کریں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ مہمان کس عظمت کا مالک ہے تو خدمت کا کچھ اور درجہ ہوگا، کچھ اور زاویہ ہوگا۔ اگر پتہ چل جائے یہ مہمان دور سے آیا ہے تو خدمت زیادہ کریں گے، اگر پتہ چل جائے دور سے بھی آیا ہے، سید بھی ہے تو اور بھی خدمت، اگر پتہ جائے عالم ہے تو مزید خدمت کریں گے، اگر پتہ چلے یہ مجتہد ہے، اندازہ کرے پتہ چل جائے کہ یہ امام ہے وقت کا، تو خدمت کا کیا درجہ ہوگا، خدمت کا کیا مقام، کیا منزلت ہوگی خدمت کی۔
بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کو جتنی معرفت ہوگی اتنا حاصل وصول ہوگا اس کو. انسان کو پتہ ہے یہ کس درجے کا بندہ ہے، یہ جو آیا ہے مہمان بن کر تو خدمت اس انداز سے کرے گا. یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ ہمارے پاس آیا ہے. اگر ہمیں معرفت ہوگی کہ اس مہینے میں اللہ نے کیا کیا نوازشیں ہم پر کی ہیں تو اس کا احترام اور بھی بڑھ جائے گا. کتنا احترام ہے اس خطبے میں چند ایک چیزیں میں بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں. اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں. اس مہینے کے ساعتیں لمحات باقی مہینے کے ساعتوں اور لمحوں سے افضل ترین ہے. یہاں تک بات نہیں رکی بلکہ ارشاد پیغمبر ہو رہا ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صرف تمہارا سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے. صرف سانس لو اور کچھ بھی نہ کوئی ذکر کرو نہ کوئی فکر کرو، فقط سانس لو. دیکھیں سانس جب ہم لیتے ہیں نا، سانس ہماری کوئی قیمتی تو ہے لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اس مہینے میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا سانس لینا تسبیح ہے. اب اندازہ کریں کہ ایک منٹ میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، ایک دن میں کتنی سانس لیتے ہوں گے، ایک مہینے میں کتنی سانس لیتے ہیں. سب کا سب اللہ نے کہا یہ تسبیح ہے تمہاری. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس میں عبادت ہے. سونا انسان کی زندگی کے وہ لمحات ہیں جن کی قدر و قیمت تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن کوئی ثواب نہیں ہے اس پر کہ اب سوئیں تو اتنا ثواب ملے گا. ہاں روایت ملتا ہے کہ دو طرح کے سونے انسان کو قیمتی، سونے جو ہے وہ قیمتی ہیں. ایک ماہ مبارک رمضان میں روزے دار کا سونا عبادت ہے، اور دوسرا وہ ہستی جو شب ہجرت بستر رسول پر سوئی تھی وہ قیمتی تھی. یہ دو طرح کا سونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت شروع. وَدُعَاكُمْ مُسْتَجَابَةٌ، اس مہینے میں وَدُعَاكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابَةٌ، اس مہینے میں جو دعا کرو گے اللہ کہہ رہا ہے قبول ہوگی. دیکھیں دعا کا انداز ذرا دیکھیں نا. دعا انسان کرتا ہے، روایت ملتا ہے جو ایک دفعہ حرام کھا لے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ہر انسان شکوہ کرتا ہے مولانا آخر وجہ کیا ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اچھا روایات میں ملتا ہے کہ روایت میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہاں دعا کرو تو دعا قبول ہوگی. جیسے امام حسین کی قبر کے نیچے، گبے کے نیچے دعا کرو قبول ہوگی، مینا میں دعا قبول ہوگی، بیت اللہ کے سامنے دعا قبول ہوگی، اذان کے بعد دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے نا. بہت سے مقام بتائے گئے ہیں کہ جس میں آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ کیا مطلب بتاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے لمحات ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ دعا کو جلدی قبول کرتا ہے. اور اس روایت میں یا اس خطبہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس میں تو گارنٹی دے رہا ہے رسول اللہ کہ رمضان المبارک میں دعا کرو اللہ مستجاب کرے گا. گارنٹی ہے. وَدُعَاكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، اور اس مہینے میں جو عمل کرو وہ تمہارا عمل قبول ہے. بس ہم آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کہ یہ ماہ مبارک رمضان بہترین تربیت کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے. اور اللہ نے جیسے قرآن حکیم میں خود فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ روزہ رکھو اس لیے کہ تاکہ تم متقی بنو. کیوں پروردگار متقی بنا رہے ہیں ہمیں؟ اس لیے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت اللہ نے متقین کے لیے سجائی ہے. روزہ رکھو، بندگی خدا کرو، قرب الہی حاصل کرو، متقی بنو تاکہ تم جنت میں جاؤ. بس آخری شعر آپ کی زحمت تمام کہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی بے بندگی ہے بڑی شرمندگی.
وما علینا الا البلاغ المبین۔